گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ اس پروگرام میں وہ اعمال جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اس کی معلومات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے تاکہ ہم علم دین حاصل کریں، اس گناہ کے نقصانات کیا کیا ہے، وعیدیں کیا کیا ہے، اس کو سنیں سمجھے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ نہ کرے اس گناہ میں ملوث ہے تو سچی توبہ کر کے اٹھے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارا ٹاپک حرام مال کمانا اور کھانا تھا، اور اس کی ایک قسم سود میں مبتلا ہونا ہے۔ یوں تو حرام مال کمانے کے بہت سارے ذریعے، جوا کھیلنا ہے، اسی طرح ملاوٹ والا مال بیچنا ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹی قسموں کا استعمال کرنا ہے، اسی طرح جو کام دیا گیا ہے وہ پورا نہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جو آمدنی آئے اس پر جو حرام کا حکم لگتا ہے، تو حرام کی ملاوٹ ہمارے مال میں ہو جانا ہے۔ اسی کی ایک کڑی سود میں مبتلا ہونا بھی ہے، جسے انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہم سود کے تعلق سے علم دین حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص نے خواب میں ایک خوفناک شکل دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تو اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج ہم سود کے تعلق سے علم دین حاصل کریں گے۔ ابتداءً میں آپ کو ایک طویل حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، اس کو سنیے، عبرت بھی حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم آگے مزید آپ کو بزرگوں کے نرالے واقعات انداز بھی سناؤں گا کہ سود سے بچنے کا ان کا کیسا ذہن تھا اور اس کے لیے کیسی کوششیں کرتے تھے۔ صاحب جود و نوال، پے کرے حسن و جمال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج دیکھا کہ دو شخص مجھے بیت المقدس لے گئے، پھر ہم آگے چل دیے یہاں تک کہ خون کے ایک دریا پر پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا تھا، اور دریا کے کنارے پر دوسرا شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ دریا میں موجود شخص جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اس کے منہ پر مار کر اس کی جگہ لوٹا دیتا۔ اسی طرح ہوتا رہا کہ جب وہ دریا والا شخص کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ دریا میں کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اور بھی شب معراج یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہ دریا میں کون ہے؟ جواب ملا یہ سود کھانے والا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، فی زمانہ ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی برائیاں آ چکی ہے، انہی میں سے ایک بدترین برائی، بہت خطرناک بیماری جو تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہی ہیں، وہ سود کا پروان چڑھنا ہے۔ بیچارے کسی حاجت مند کو حاجت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی قرض دے دے، لیکن یہ لوگ قرض تو دیتے ہیں لیکن ساتھ میں سود شامل کرتے ہیں، اس میں انٹرسٹ کو شامل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بھیانک بیماری کے بارے میں جانتے ہیں جو ایک وبا کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج جب موقع آتا ہے قرض دینے کا، جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے وہ دیں تو بڑے اجر کما سکتے ہیں، ثواب کما سکتے ہیں، لیکن معاذ اللہ اس کو وہ ذریعہ بناتے ہیں ایک ناجائز آمدنی کا، اور اس میں سود کی ملاوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طرح
اپنی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، اور نہ جانے اس کی وجہ سے ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر دل دہل جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائے اور ایک عجیب سی کیفیت بن جائے کہ سود نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو سود سے پاک ہو کر اگر کوئی قرض دیتا ہے، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرتا ہے، تو اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ کبھی ایسا موقع آئے تو ہم نے سود کے ساتھ نہیں بلکہ اچھی نیت کے ساتھ قرض دینا ہے، تاکہ ہم ثواب کے مستحق بھی ہو سکے۔ دیکھیے کیسے کیسی بشارتیں، کیسی کیسی خوشخبری عطا فرمائی ہیں احادیث طیبہ میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب جود و نوال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ کتنی پیاری بشارت ہے، ہر قرض صدقہ ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ صدقے کا 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ چنانچہ میں نے جبرائیل سے اس بارے میں پوچھا کہ قرض کے صدقے سے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ صدقہ تو وہ بھی مانگ لیتا ہے جو محتاج نہ ہو، مگر قرض مانگنے والا حاجت و ضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگتا۔ تو قرض دینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اگر واقعی ایسا موقع ہے اور ہماری استطاعت ہو تو ہم نے اچھی نیت سے قرض دینا چاہیے، لیکن وہی ہے کہ اس پر کوئی نفع کی خواہش نہ رکھے۔ ہمارے اسلاف کرام کا انداز اتنا پیارا ہوتا تھا کہ قرض دیتے بھی تھے، کبھی کبھار قرض معاف بھی کرتے تھے، اور اس معاملے میں ایسے پیش ہوتے کہ حیرت ہوتی ہے۔ آج تو قرض دینے کا شوق کے نظارے تو نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ قرض دیتے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے قرض دیا کرتے اور قرض معاف بھی کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، اچانک آپ کو ایک شخص دیکھتا ہے اور چھپ جاتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ راستہ کیوں بدل دیا اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی، میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے؟ جاؤ، میں نے سارا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ قرض تو قرض معاف کر دیا، اور پھر انداز کیا ہے؟ اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا، اب آئندہ مجھ سے نہ چھپنا، اور سنو، جو خوف تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا مجھے وہ بھی معاف کر دو۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا انداز ہے، قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت پر، کس قدر تنگ دست پر شفقت فرمائی، اور نہ صرف اپنا قرض معاف کر دیا بلکہ اس کے دل میں جو خوف پیدا ہوا اس پر بھی کمال درجے کی عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معافی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمال کی شخصیت ہے، اور آپ کا تقویٰ بھی کمال کا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سود ہے۔ آپ کثرت سے قرض دیتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا قرض سود سے پاک ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے قرض دیتے، اور قرض پر نفع نہ ملے، یعنی سود کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس تعلق سے کیسا تقوی والا آپ کا ذہن تھا، آپ ہے ہی متقی، آپ ہے ہی پارسا۔ چنانچہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دھوپ کی بڑی شدت تھی اور وہاں کوئی سایہ نہ تھا، ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا جس کی دیوار کا سایہ تھا۔ لوگوں نے امام کو آفر کی کہ آپ نماز جنازہ وہاں پڑھ لیجئے، سائے میں کھڑے ہو جائیے، قربان جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی پر، آپ کی مبارک سوچ پر ارشاد فرمایا کہ اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، میرے سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، اور اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کر لیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک کہیں سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤ۔ پھر حدیث پاک بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے۔
چنانچہ آپ دھوپ ہی میں کھڑے رہے، یعنی اس طرح آپ نے اس بات کی کاٹ کر دی کہ کہیں میں سود میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ جس کے گھر کی دیوار سے وہ سایہ بن رہا ہے وہ شخص میرا مقروض ہے، مجھ سے قرض لیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ قرض پر نفع لینے کے متعلق فرماتے ہیں، قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع و فائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نرا حرام ہے۔ قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع و فائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نرا حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض جر منفعتا فہو ربا، یعنی قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ گویا کہ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سود کہتے کسے ہیں، قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ اچھا، جب سود کی حرمت کا حکم قرآن پاک میں نازل ہوا تو صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ آیت کریمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی تسلسل کے ساتھ کنٹینیو آیتیں ہیں 275 سے لے کے 278 تک۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو۔ تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیگ ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ یہ 275 سے لے کر 278 سورہ بقرہ کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اب یہ آیت نازل کی ہوئی، آپ نے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے۔ علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں، یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی گرا قدر سودی رقمیں دوسرے کے ذمے باقی تھی۔ اس میں حکم دیا گیا، یعنی ابھی جو میں نے آیات آپ کو سنائی، اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابق کے مطالبے بھی واجب الترک ہے، اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں۔ اس بات کا واضح طور پر قرآن پاک نے حکم دے دیا کہ سود اب حرام ہے، اور پہلے کے معاملات بھی چلے آ رہے تھے جس میں سود کی رقمیں لینی تھی تو اس کی بھی اجازت نہ دی گئی، اسے بھی ناجائز قرار دے دیا گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، سود کی وعیدوں کے تعلق سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، عبرت حاصل کیجئے، اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہے، سچے دل سے توبہ ہم کرتے چلے جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ پاک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ اور عبرت کے لیے ایک ڈرا دینے والی حدیث پاک شب معراج حضور علیہ السلام نے اس چیز کو ملاحظہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہے۔ آہ، 100 کروڑ آہ، قیامت کا یہ سخت عذاب کیسے برداشت ہو سکے گا؟ وہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور سنیے، ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے
کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ سود لینا حرام قطعی و کبیرہ و عظیمہ ہے، جس کا لینا کسی طرح روا نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سود بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور ہمارے اسلاف کا انداز ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سود سے اپنے آپ کو بچا کر قرض دیتے، اس پر نفع کی کچھ سوچ نہیں ہوتی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے یہ تباہی بڑھتے جا رہی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ مال کی حرص ہے، دنیا کی محبت ہے، اور اپنے آپ کو حرام سے بچنے کا ذہن نہ رکھنے کی وجہ سے بندہ سود میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ سود جب مال میں ملتا ہے تو مال میں اضافہ تو بھلے نظر آئے، لیکن برکت تو اٹھا لی جاتی ہے، اس سے تباہی ہی تباہی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے اسلاف کا انداز دیکھیے، اپنے آپ کو سود اور طرح طرح کے گناہوں سے بچاتے اور سچے دل سے توبہ کرتے۔ ایک زبردست تابعی بزرگ ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ توبہ کرنے سے پہلے بصرہ کے لوگوں کو کثرت سے قرض سود پر دیتے تھے، سود خوری مشہور تھے معاذ اللہ۔ اور بعد میں تو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، جو آپ کا عبادت کا معمول تھا، جو آپ کا تقوی و پرہیزگاری تھی، اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ لیکن توبہ سے پہلے کثرت سے یہ سود دیتے تھے، سود میں مبتلا تھے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مقروض قرض لوٹانے سے عاجز ہوتا تو اسے اپنا وقت ضائع ہونے کا جرمانہ بھی وصول کرتے۔ ایک دن کسی کے ہاں قرض وصول کرنے پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہ تھا۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ نہ تو شوہر گھر میں موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کیا ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سری باقی رہ گئی ہے، تم چاہو تو وہ دے سکتی ہو۔ اب قرض میں لیٹ ہو رہا ہے نا، تو یہ بھی نہیں چھوڑا، اتنی زیادہ برائی میں مبتلا تھے کہ اب وہ جو سالن پکڑا تھا اسے بھی لوگا، یہ سوچ تھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ نے سری لے کر گھر پہنچے اور زوجہ سے کہا یہ سری سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی بولی گھر میں لکڑی ہے نہ آٹا، کھانا کیسے تیار کروں؟ آپ نے کہا ان دونوں چیزوں کا میں انتظام سود سے لا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جو گوشت آیا وہ بھی سود کا، اب لکڑی اور آگ جلانے کے لیے جو سامان چاہیے وہ بھی سود کے ذریعے لانے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ یوں آپ نے کسی کے ہاں جا کر سود کے مال سے وہ چیز لائی اور پھر بعد میں اس کھانے کو پکایا گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک سائل نے آ کر صدا لگائی، آپ نے کہا تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دے تو دولت مند نہ ہوگا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیاں سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جھٹکا، یہ ایک یو ٹرن کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک نشانی ظاہر ہوئی۔ بیوی نے آپ کو آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو گواہ بنا کر کہا آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کیسی عزت عطا فرماتا ہے سچی توبہ کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی اگر اللہ نہ کرے سود کے معاملات میں مبتلا ہے یا کسی بھی برائی میں مبتلا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہے، ایک نہ ایک دن رب کے حضور پلٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور وہ جو سود یا اس سے ریلیٹڈ کاموں میں مبتلا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ سیکھ لیجئے، علماء کرام سے معلوم کر لیجئے کہ اب اس سے میں باہر کیسے نکل سکتا ہوں۔ وہ جو طریقہ ارشاد فرمائے اس کے مطابق باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اب حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ سچے دل سے تائب ہو چکے ہیں اور باہر نکلے اس نیت سے کہ مقروض لوگوں سے اصل رقم لے لی جائے اور سود ختم کر دیا جائے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، آپ کو دیکھ کر لڑکوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائے۔ یہ بچے بات کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ تابعی بزرگ
حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی. واپسی پر جب ایک مکروہ شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھے تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ گناہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے. جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے جنہوں نے پہلے کیا کہا تھا، دور ہٹو حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں کی خاک ہم پر نہ لگ جائے اور ہم بدبختوں میں سے نہ ہو جائے، وہی بچے اب پھر ملے اور کہنا شروع کر دیا راستہ دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد ان پر پڑ جائے اور اللہ پاک ہمارا نام گناہ گاروں میں درج کر دے. اللہ اکبر. آپ نے بچوں کا یہ کال سن کر اللہ پاک سے عرض کی تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میرے نیک نامی کا اعلان شروع کر دیا. اس کے بعد آپ نے اعلان کروایا کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے. اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں لٹا دی اور دریائے فرات کے کنارے ایک عمارت تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے. دین کو علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ رات اس عمارت میں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. چونکہ قرآن مجید کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو عجمی کا خطاب دیا گیا. FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے سچی توبہ کی برکتیں. آئیے ہم سب بھی نیت کریں کہ سود سے اپنی جان چھڑائیں گے، سود سے سچی توبہ کر لیں گے. طرح طرح کے اس سود نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے نظارے عام ہیں. ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے خود نے فیل کیا، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک آبادی میں ایک شہر میں جانا ہوا، ایک جنازے کی نماز ہو رہی تھی. پتہ چلا کسی نوجوان کا انتقال ہوا ہے. معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ شخص بھی قرض لیا تھا جس پہ سود بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا کہ میں یہ قرضے کیسے لوٹاؤں گا، یہ سود کیسے لوٹاؤں گا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کی بیوی، بچے، ماں باپ سب کو چھوڑ کر معاذ اللہ اس نے خودکشی کر لی. حرام موت دنیا سے گیا. تو اس طرح کی تباہی میں ایک شخص مبتلا ہوا. اللہ پاک ہمارے مرحومین پر رحمت کی نظر فرمائے، بلا حساب مغفرت سے نوازے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح تباہی ہوئی. اور ان کو سود بھی کسی نے دیا تھا نا، تو پتہ کیا چلا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو قرض دیتے ہیں اور اس پہ بڑا بڑا کر سود لگاتے ہیں، جس سے سامنے والا بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور یہ خود اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا میٹر درج کرواتے ہیں. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور سود کی تباہی سے محفوظ فرمائے. سود کے تعلق سے علم دین باقاعدہ حاصل کیجئے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے اور ہم سود میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر تو آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنے کاروبار سے بھی سود کو پاک کرنے کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کیجئے، معلومات حاصل کیجئے تاکہ ہم سود وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں. آئندہ ایپیسوڈ میں مزید علم دین حاصل کریں گے اور FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا.